آیات پر کچھ کہنے سننے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے بالکل حقیقت میں قرآن کو ہر موقع سے ہماری بنیادوں کی اور ہماری تمام تر تعمیراتی زندگی کی رہنمائی کا ذریعہ اللہ نے اس مقدس قرآن کو بنایا۔ کسی بھی موقع سے ہم قرآن کو کھولتے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک نیا افسانہ، ایک نیا گوشہ اور ایک نئی زندگی کی راہ یہ قرآن ہمیں دیتا ہے۔ بس بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم قرآن کو وقت دینے والے بن جائیں۔ ہمارے پاس اپنے اس اللہ اور اس رسول کے دیے ہوئے خوبصورت پیغام کے لیے وقت نہیں، اس لیے بڑی دشواریاں ہیں۔ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے، واقعات کا جائزہ لیتے ہوئے، ہر چیز کا جائزہ لیتے ہوئے ہر طرف ایک مایوسی اور دشواری دکھنے لگتی، لیکن ایمان نام ہی ہے مایوسیوں کو ختم کرنے، اسلام نام ہی ہے نا امیدوں کو ختم کرنے کا۔ ہر نا امیدی پر امید جتلانے کے لیے اسلام ملا ہوا ہے۔ ہر طریقے کی کڑی سے کڑی گھڑی اور کٹھنائی پر ایک بہترین اور بہترین سے بہترین تشہید کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کو ہمیں ایک نمونہ خیز کتاب دے کر ایک فیصلہ فرمایا کہ سنو، رہتی دنیا تک، جسے قرآن چیلنج ہے، رہتی دنیا تک ہر ایمان والا بندہ بھی چیلنج ہے۔ رہتی دنیا تک نہ اس قرآن کو کوئی مٹا پایا ہے، نہ مٹا پائے گا۔ رہتی دنیا تک نہ مسلمانوں کو مٹا پایا ہے کوئی اور نہ مٹا پائے گا۔ کسی کا اگر خواب ہے تو یہ اس کا خواب ہوگا۔ حقیقت یہ ہے، بالکل حقیقت یہ کہ اگر اسلام کو مٹنا ہوتا تو اس 13 سالہ زندگی مکی دور میں اسلام مٹ چکا ہو، یا اس 10 سالہ زندگی مدینہ المنورہ کی اسی زندگی میں اسلام مٹ چکا ہو۔ اس بالکل چھوٹے سے دور میں اور عظیم شخصیت کے ہاتھوں اسلام کا ذرہ برابر کوئی نقصان نہ ہوا، بلکہ اسلام اولی دن سے پھیلتا رہا ہے اور انشاءاللہ پھیلتا ہی رہے گا۔ یہ سوچ بنی دنیا کی، کیونکہ ایک چیلنج ہے اسلام میں۔ اسلام ہر لمحہ چیلنج پیش کرتا ہے، خود اسلام والوں سے بھی اور غیر اسلام والوں سے۔ اس کا اپنا ایک چیلنج ہے، اس کو بڑھنا ہی ہے، اس کا چیلنج ہے۔ تو اس کے چیلنج سے لوگ گھبراتے کہ آنے والے وقت میں ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ تو کوئی جبر نہیں ہے کسی پر کہ کوئی اسلام قبول ہی کرے، کسی پر کوئی جبر نہیں، لیکن عقل کا معیار کچھ ہے، سوچ کا معیار کچھ ہے، علم کا معیار کچھ ہے، انسانیت کا معیار کچھ ہے کہ جب معیار اپنے صحیح معیار پر آنے کی تلاش میں ہوتا ہے تو واحد ایک دین اسلام آ کر دکھتا ہے کہ اگر ساری چیزوں کا اپنا معیار کہیں دکھ رہا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے اور کہیں نہیں۔ اس لیے مجبور ہوتی ہے انسانیت اس اسلام کی چاہت پر، اس اسلام کے اوپر مر مٹنے پر۔ اس لیے اگر کسی کا یہ خواب بن پڑا ہے کہ اسلام کہیں ختم ہو جائے گا یا اسلام مٹ جائے گا،
اسلام کے چہیتے مٹ جائیں گے، یہ ان کا ایک خواب اور خیال ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، اکابرین بہت توجہ کے ساتھ اور بڑی ہی عمدہ باتیں پیش کر رہے ہیں، اور اس میں چند جملے یہ ہیں کہ جب آپ غور کریں گے تو دن بدن اسلام کا دائرہ الحمدللہ بڑھ ہی رہا ہے، اور اس بڑھنے کی وجہ سے جن کی فکروں میں واقعتاً عناد و دشمنیاں نفاق بھرا ہوا ہے، ان کی نیندیں اڑی ہوئی، اس لیے وہ اپنے مشن میں۔ لیکن اسلام کسی زور زبردستی کی چیز کا نام نہیں ہے، ایک حقیقت کا نام ہے۔ تو جو بھی حقیقت سے واقف ہونا چاہتا ہے وہ اس کے قریب آ کر، اس سے جڑ کر اس کا ہو جاتا ہے، اس میں کسی کو لانے کی ضرورت نہیں پڑتی الحمدللہ۔ بس تھوڑا قصور ہمارا یہ ہے کہ اسلام تھا کچھ، اسلام ہے کچھ، اسلام کا تعارف ہم سے ہو کچھ گیا، اس کا کچھ مفہوم ہم سے بدل گیا، اس کا کچھ تعارف ہماری زندگیوں سے دوسروں کے پاس غلط چلا گیا، اس کی وجہ سے تھوڑے سے اللہ نے مصائب کو گھیر دیا۔ اور مصائب کا گھیرنا ہم نے پچھلے ہفتوں میں آپ کو ایک بات کہی تھی کہ دیکھیے اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفسر، انہوں نے فرمایا تھا کہ سنو، مسلمانوں پر یا اسلام پر حالات کے آنے کا تقاضا واقعتاً بہت درست ہے، یہ آنا چاہیے۔ جدید غیرت ایمانی کھل کر سامنے آئے گی، حمیت اسلامی کھل کر سامنے آئے گی۔ اسلام، کسی نے جو جملہ بولا اور وہ بہت خوبصورت ہے کہ اسلام زندہ ہی ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو وہ ایک حقیقت ہے۔ اگر اسلام پر اس طرح سے دباؤ، اسلام پر اس طریقے سے کسوٹیاں اور اس طریقے سے اس کو ختم کرنے مٹانے کی سازشیں نہیں آئیں گی تو پھر اسلام بڑھے گا کب؟ اسلام کا اپنا معیار دکھے گا کب؟ غیرت اسلامی سامنے کب آئے گی؟ حمیت اسلامی کب آئے گی؟ جبھی آئے گی جبکہ اس کو دبایا جائے گا۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ جب اس کے اوپر پورے فورس کے ساتھ دباؤ پڑا ہے، اسی طریقے سے کھل کر مکمل طور پر سامنے آ کر رہا۔ ایک دور تھا جو سب سے خوبصورت دنیا کا دور تھا، وہ ہم سب کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک۔ مہینے کا اختتام ہے، اور کیونکہ حالات کی نزاکت کی وجہ سے حالات پر بات چلتی رہی اور مہینے کے تذکرے کے حساب سے عنوان نہیں آ پایا، لیکن اس کے چند جملے۔ آج رجب المرجب کا آخری دن ہے، 30ویں تاریخ۔ اس پیغام کے عنوان سے جو اہم رخ اور اہم پرواز اور اہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی تذکرہ اس ماہ مبارک کا ہے، وہ پیارے آقا کی معراج کی حقیقت۔ ہم سب کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی ماہ یعنی ماہ رجب المرجب میں اس معراج کی خصوصیت اور معراج کی خصوصی سفر سے متعارف کرایا، اور اس سفر کو سمجھنے کے لیے بھی تھوڑا علم، تھوڑی سمجھ اور تھوڑے ایمان کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا جوڑ ایمان سے ہے۔ تو کیونکہ ایمانی تقاضے کی جتنی باتیں ہوں گی ان کو سرخم تسلیم کرنا، عقل میں آئیں گی تب بھی تسلیم کرنا ہے، نہ عقل میں آئے تب بھی تسلیم کرنا ہے، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ تو اب قرآن کا وہ حصہ بنی اسرائیل کا جو پہلے جملوں میں ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، چند الفاظوں کا ایک اقتباس ہے آپ کے سامنے کہ رب نے یہ بات بیان فرمائی کہ سنو، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ تو یہاں سے خلاصہ یہ ہے، اولی تو تمہیدات ہیں بہت ساری کہ پیارے آقا کو سفر کیوں کرایا گیا،
بہت ساری مشکلات اور بہت ساری الجھنوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے معراج کرائی، اور یہ معراج آپ کی بھی الجھنوں کا ایک بہت بڑا نتیجہ اور آپ کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کا ایک بہت بڑا کامیابی کا عنوان تھا، اور امت کے لیے بھی ایک بہت بڑا عنوان تھا۔ وہ یہ کہ جنت ہم نے نہیں دیکھی، لیکن ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ جہنم ہم نے نہیں دیکھی، لیکن ہم سب کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ رب کریم وحدہ لا شریک کو ہم نے نہیں دیکھا، پر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ تو یہ ایک عنوان ہے معراج کا۔ تو معراج کے عنوان پر جو چبھتی ہوئی لائن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے اور آپ کی محنت کے ٹوٹتے ہوئے وقت میں، آپ کے مکمل طور پر الجھتے ہوئے وقت میں ایک عروج دیا آپ کو۔ یہ ایک سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ جب بھی اسلام پر کوئی ایسا لمحہ آئے گا تو یوں یاد رکھیے کہ اب یہ عروج بڑھنے والا ہے، گھٹنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ عروج، یہ بلندی، یہ پائیداری اسلام کی کچھ بڑھنے کی طرف ہے۔ اسی وجہ سے پورا عالم اسلام کے پیچھے پورے طور پر منڈلا رہا ہے کہ کیا واقعتاً یہ اسلام عالم اسلام کے لیے مثال بن جائے گا۔ اور حقیقت ہے وہ وقت دور نہیں ہے کہ عالم بھر کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک کونا اسلام سے منور ہو کر رہے انشاءاللہ۔ تو معراج کی حقیقتوں سے ایک جو ہمارے اپنے عقائد کی اہم تمثیل ہے اور مثال ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کا اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج عطا فرمائی، وہ معراج روحانی یا کوئی خوابی معراج نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو معراج آپ کو عطا فرمائی وہ جسمانی معراج۔ اب سوال کا دائرہ شروع ہوگا، ذہنوں کے سوالات کا دائرہ، جن ذہنوں میں بات نہیں بیٹھ پا رہی ہوگی کہ جسم کا سفر کرنا بہت محال ہے، جسم کا سفر کرنا اور اتنے عروج اور اتنے طول تک بڑا محال سا ہے۔ تو محال ہمارے اور آپ کے لیے ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت کے لیے کچھ محال نہیں۔ یہ ہماری عقل ہے جو محال سمجھ رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے لیے ذرہ برابر یہ وقوع اور یہ واقعہ نہ محال تھا نہ محال ہے، نہ محال ہوا اور سفر ہو گیا۔ اس کا ایک عقلاً آپ کو جو ماحصل سنانا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے اس بات پر یقین کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرستادہ بن کر وحی کو لانے والے جبرائیل علیہ السلام آپ کی زندگی میں کتنوں ہزار یا لاکھ مرتبہ تشریف لائے پتہ نہیں، جب عالم امر سے اللہ تبارک و تعالی کے یہاں سے ایک فرشتہ وحی لے کر پیارے آقا کے پاس سیکنڈوں میں اور اس سے کہیں زیادہ تیزی میں وہ آ سکتا ہے، تو فرشتے سے تو بڑھ کر ہے ہمارے نبی۔ الحمدللہ، کل مخلوقات، کل اللہ نے جو چیزیں بھی بنائیں ان سب میں اشرف اگر کوئی ہیں تو ہم سب کے پیارے آقا محمد رسول اللہ۔ جب کوئی فرشتہ آ سکتا ہے تو کیوں محال ہے کہ ہمارے نبی مکمل طور پر جسم اطہر کے ساتھ معراج پر نہیں جا سکتے؟ جب فرشتے کے آنے کے وقوع کو ہم نے مانا ہے تو ہمارا اس بات پر بھی یقین ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ پیارے آقا کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے معراج عطا فرمائی۔ اب اس کے سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ایک دوسری مثال کی طرف کہ ایک جہان وہ ہے جہاں پر سیکنڈ، منٹ اور دن اور رات کا وقوع ہے، ایک اور جہان ہے جہاں سیکنڈ، منٹ اور ان سب چیزوں کا وقوع نہیں، اس کا نام عالم امر۔
ایک ہمارا عالم ہے جس کے اندر ہر چیز ایک ترتیب نما چل رہی، ایک عالم امر ہے، وہاں کے لیے کوئی وقت اور دن اور پہنچنے کے لیے ٹائمنگ کا وقوع نہیں ہے، وہ عالم امر ہے۔ عالم امر کا مطلب روح جیسے جسم میں آتی ہے انسان کے تو وہ ایک دم چالو ہوتی، اس کے لیے منٹ سیکنڈ کا وقوع نہیں ہوتا، روح ایک دم جاتی ہے، اس کے لیے دن نہیں کہ اتنے دن بعد روح کا جانا ہوگا، دھیرے دھیرے جائے گی، اتنے دن میں سفر طے کرے گی، وہ عالم امر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جیسے عالم امر سے آ گئے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے عالم امر میں آپ کو سفر کرایا، اور وہ سفر واقعتاً حقیقی ہے۔ دنیا کے لحاظ سے وہ بہت سارے سالوں کا، کسی نے 24 سال 22 سال، کسی نے 27 سال 40 سال کا وہ سفر لکھا ہے جو آپ کو معراج کا سفر کرائے گا، لیکن دنیا کے حساب سے اس وقت کو اللہ رب العزت نے روکا، اور وہ وقت وہی ہے، اور سارا سفر مکمل ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو کہ یقیناً خالق ہے، اس کے لیے سب ممکن ہے۔ ہمارے ذہن اور عقل کے لیے ممکن ہونا چاہیے کہ اللہ واقعتاً ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ سفر واقعتاً مکمل ہوا۔ اس سفر کی بہت ساری خصوصیات ہیں، اور اس سفر کی خصوصیات میں سے جو دنیاوی 9 مقامات ہیں جہاں پر پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھی، اسی میں سے ایک قرآن جس کو بیان کرتا ہے وہ بیت المقدس ہے، جہاں پر آپ نے نماز پڑھی ہے۔ نماز پڑھی ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے سفر شروع ہوتے ہوئے بھی نماز آپ نے وہاں ادا فرمائی ہے، اور سفر کے اختتام پر بھی وہاں پر اللہ کے رسول نے نماز ادا فرمائی ہے۔ اس لیے اس جگہ سے اور وہاں پر آئے ہوئے انبیاء کی نسبت سے ہمیں اس جگہ سے محبت زیادہ ہے، یہ ہے نسبت۔ وہاں کا درد ہمارا اپنا درد ہے، وہاں کی فکر ہماری اپنی فکر ہے، وہاں کی سوچیں، وہاں کا علم، وہاں کی تمام تر چیزیں وہ ہماری اپنی ہے، ہمارا ایمانی حصہ ہے۔ تو کوئی اگر یوں کہتا ہے آپ کیوں رو رہے ہو، کیوں بول رہے ہو، تو وہ ہمارا جز ہے نا، ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، اس لیے ہماری وہاں کی سوچ بھی ہے، وہاں کی فکر بھی ہے، وہاں کے لیے دعائیں بھی ہیں، وہاں کے لیے حتی الامکان جتنے عزائم ہم سے ہو سکتے ہیں وہ بھی اس میں ہمارے شامل ہیں، کیونکہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک جتنے انبیاء سب کا جوڑ وہاں سے ہے، اور خود ہم سب کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے جوڑ ہے، اس لیے وہاں سے بھی ایک جوڑ کا معاملہ ہے۔ تو اس سفر سے بہت سارے خلاصے نکلتے ہیں جن پر ہمیں بہت ساری تعبیرات سمجھنی اور سننے اور سمجھنے کی ہیں۔ بس اللہ تبارک تعالیٰ اس معراج کے سفر سے جو ہمیں خوشخبری مل رہی ہے وہ یہ کہ ہر مصیبت اور ہر علم کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے عروج لکھا ہے، یہ طے ہے، اور یہ بہت جلد دنیا دیکھنے والی ہے۔ یقین جانے غزہ کی اس تحریک اور فلسطین کی اس بہت بڑی جنگ کے عنوان پر کئی خلاصے سامنے ہیں، ان کا ایک خلاصہ یہ ہے تحریری، وہ یہ کہ جتنی زیادہ اسلام کی حقانیت کو لوگ کتابوں، تقاریر و خطاب اور اپنے تمام تر کانفرنس کے ذریعے اسلام کی تحریک کو نہیں پہنچا سکے، اس سے کہیں زیادہ غزہ کے صابرین کے صبر کے ذریعے دنیا کو پیغام ملا کہ واقعتاً اسلام یہ، اور اس صبر کے لبریز پیمانے کی وجہ سے جتنا اسلام عام ہو رہا ہے عالم دنیا میں، یقین جانو اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں اسلام کی قبولیت کا نظارہ نہیں دیکھنے کو ملا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ مصیبتوں، کچھ آلام میں بڑے عجیب سے صلے اور بڑے عجیب سے فیصلے رکھے۔ تو ہمیں ہر لمحہ، ہر آنے والے وقت میں ہمیں ڈٹنا ہے، ہمیں جمنا ہے، صداقت پر، امانت پر اور اپنی ایمانیات پر، اپنے مسلمان ہونے پر آپ کو فاخر ہونا ہے کہ اس رب ہی کا شکر ہے
کہ بغیر کسی قربانی کے اس نے ہمیں اس اسلام کو عطا کیا ہے۔ ہم کسی طرح بزدل نہیں ہیں، ہم کسی طرح شرمندہ نہیں ہیں، بلکہ ہم فخر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دولت کے لیے ہمیں قبول فرمایا، اور اگر ہم اس دولت کے تحت قبول کر لیے گئے ہیں تو اسی دولت کے تحت ہم قربان بھی ہونا پسند کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ دولت اسلام اللہ تعالی ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ اور بہت ساری چیزیں بیان کرنی ہے کیونکہ اب رمضان کے عنوانات سامنے ہیں، اور رمضان کا عنوان شروع ہونے والا ہے شعبان المعظم۔ یہ رمضان کا افتتاحی، بلکہ رجب المرجب سے ہی ہم نے ایک دعا سنائی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو رمضان کی تیاریاں اب شروع ہو جانی چاہیے، تلاوت کلام اللہ کی طرف، اسی طرح نماز کی تھوڑی بڑھوتری کی طرف، نوافل کی توجہ کی طرف، اور اسلام کی تمام تر بنیادی شناختوں کی طرف لگ جانا چاہیے۔ اس کے تحت چند آیات کے ماخذ ہم نے پڑھے تھے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ رب کی خوبی دیکھیے، میرا رب کہتا ہے میرے بندو نیکی اور تقوی کا تعاون تم جتنا کر سکتے ہو کرتے ہی رہے۔ کیا بات ہے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ میرے بندو گناہ اور دشمنوں کا کوئی تعاون تم سے نہ۔ تو ان دونوں میں ایک بہت خوبصورت سا پیغام ہے، ایک پیغام اندرون خانہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اب بعض لوگ بیٹھتے ہیں یوٹیوب پر اور اپنے پروگرام کو دینے کے لیے، تو جو قربانیاں دے رہے ہوں گے ان کو بھی ادھیڑ کے رکھنے کی کوشش۔ اگر نیکی نہ ہو سکے تو کچھ کام کرنے والوں کو برا بھی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یہ نیکی اور تقوی کا تعاون ہے کہ جو کام کر رہے ہیں کرنے دیا جائے، ان پہ کسی طرح سے انگلی نہ اٹھائی جائے۔ تم نہیں کر پا رہے ہو کوشش کرو، لیکن کام کرنے والوں پر کیلکار کرنا، جو کام کرنا نہیں چاہتے کچھ، ان کا عنوان یہی رہتا ہے کہ وہ ہر لمحہ ایک کمی کی تلاش میں رہتے۔ اسی لیے کسی بہت بہترین عالم نے ایک خوبصورت سی بات کہی کہ سنو، آج سب سے بڑی جنگ جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنے آپ سے کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دوسروں سے کچھ جنگ لڑنے اور جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ایک آئینہ لگانے کی ضرورت ہے کہ جو ہم اب تک اپنے آپ میں ایک خوبصورتی، اپنی پائیداری، اپنی مکمل طور پر عزت، اپنی مکمل طور پر بلندی کی تلاش میں ہیں، یہ آئینہ اب پلٹ دینا چاہیے۔ اب اس آئینے کو اپنے ہر بھائی کی طرف کر دینا چاہیے کہ جتنی میری اپنی بلندی اور ترقی کی چاہت تھی، اس کی کوشش میں اپنے بھائیوں کے لیے کروں گا، پھر سارا نظم انشاءاللہ بدل جائے۔ اگر یہ سوچ آ جائے جو واقعتاً اسلام کی حقیقی سوچ ہے کہ آپ کو اللہ نے دو آنکھیں دی، کیا جملہ فرمایا تھا حضرت جی نے، اور ہم نے پچھلے ہفتے دہرایا تھا کہ جب اس بدھو نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے اللہ نے دو آنکھیں کیوں دی ہیں، ایک آنکھ سے بھی کام چل جاتا، تو اور کچھ نہ جواب دے کے خوبصورت سا جواب دیا تھا کہ سنو، دو آنکھیں اس لیے ہیں کہ ایک سے اپنی خامیوں پر نظر رکھی جائے اور دوسری آنکھ سے دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھا جائے۔ اگر یہ ہو گیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ واقعتاً انسانیت کی تکمیل ہونی شروع ہو جائے۔ تو جو کام کر رہے ہیں کوشش کی جائے، اگر تعاون کر سکیں تو تعاون کریں، نہ کر سکیں تو خاموش رہنا اور ان کو کام کرنے دینا، یہ بھی ایک بڑا تعاون۔ دوسرے نمبر پر رب نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ یہ ایک بہت اہم جملہ ہے، بہت اہم جملہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ ظلم و تشدد بڑھ جائے اور تم کٹ گھرے میں آ جاؤ، گھیرے میں آ جاؤ، گھیر لیے جاؤ، تو پھر تم اپنا بیس ہی بدل دو، اپنا رخ ہی بدل دو، اپنی چاہ ہی بدل دو۔ نہیں، وَلَا تَعَاوَنُوا، اب تمہیں تعاون نہیں کرنا، اب تمہیں چپ نہیں بیٹھنا۔ اگر بات اللہ کے شاعر کی ہوگی، بات اللہ کے گھروں کی ہوگی، بات اللہ رسول کی ہوگی، تو جہاں تک تم حق بول سکتے ہو
تمہیں حق بولنا ہے، حق بولنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تمہیں گناہ اور ظالموں اور دشمنوں کے تعاون میں نہیں شامل ہونا۔ ظلم ظلم ہی رہے گا، وہ کوئی بھی کرے۔ ہمارا آدمی کہیں بیٹھ کر ظلم کرتا ہے وہ بھی ظالم ہے، ہمارا غیر کوئی ہے وہ ظلم کرتا ہے وہ بھی ظالم ہے۔ اور دنیا دیکھ رہی ہے، جتنے عقلاء ہیں، عقل رکھنے والے، ہوش رکھنے والے، ان کو معلوم ہے کہ ایک شخص ابھی چند سالوں پہلے بالکل غائب تھا اور ابھی 2-4 مہینے دکھ رہا ہے اس کو کہ مجھے اوپر آنا ہے، تو وہ اپنی پوری سیاست کو پھرائے ہوئے ہے، نفرتوں کی آگ لگائے ہوئے ہے۔ یہ بات مذہب کے تعلق کی نہیں ہے، ہر اس عقل والے کی ہے کہ جو جان رہا ہے کہ میرے پاس عقل ہے، اس کو یہ سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ یہ کوئی دھارمک معاملات نہیں ہے، یہ تمام تر لوگوں کو بچنے بچانے کے معاملات نہیں ہیں، بلکہ صرف اور صرف اپنی کرسی کو بچانے کے لیے تمام تر کام کیے جائیں۔ یہ ہر شخص کو جس کو عقل ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ جنہوں نے سارے سودے کر رکھے ہیں وہ آپ کی اس بنائی ہوئی تمام تر چیز اور تمام تر بھرم کے سودے کرنے میں ذرہ برابر بھی باز آنے والے نہیں۔ وہ تو وقت ہے، اگر کوئی شخص ظالم کے ساتھ کھڑا ہو کر یوں سوچ رہا ہے کہ یقیناً یہ ہماری مدد کریں گے، یا یہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، یا یہ ہمارے جیسے ہو جائیں گے، یقین جانو ظالم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر کچھ اقتدار و طاقت کا معاملہ ہوتا تو ربی مشورہ دیتا، کوئی بات نہیں، اس وقت پاور ان کی ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ نہیں، جہاں ظلم ہوگا وہاں نہیں کھڑے ہونا، جہاں زیادتیاں ہوں گی وہاں نہیں کھڑے ہونا، جہاں پر گناہ اور فریب اور مکمل طور پر جھوٹ کے مکمل طور پر ڈھیر کے ڈھیر ڈال دیے جائیں، اندھا دھند قانون کی شناخت بنا دی جائے، تو یقیناً وہاں ایک ایمانی غیرت و حمیت والا شخص نہیں کھڑا ہو سکتا۔ یہ ایمان کے خلاف ہے، انسانی حمیت کے خلاف۔ اس لیے دونوں عنوان بہت عجیب ہیں، اور اس کے بعد آنے والا جملہ بھی عجیب سا ہے اور خوبصورت سا ہے۔ آیات کے جو بھی حلال و حرام کے احکام اوپر تھے وہ بھی بڑے عجیب تھے، لیکن اس کا آخری ٹکڑا سنایا گیا، فرمایا ان اللہ شدید العقاب۔ خطرہ ہے نا اس وقت، لمحہ خطرے کا ہے، انسانی کمزوری، نفسیاتی کمزوری، ذہنی کمزوری، عقلی کمزوری کا کچھ لمحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ آیات کے لمحے پر یوں فرماتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ رؤوف الرحیم، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے کام کیا۔ یہاں تمہارا امتحان ہے، یہاں تمہاری آزمائش کا بھرا ایک سمندر ہے، اس لیے فرمایا ان اللہ شدید العقاب۔ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ یہاں تو کہیں نہ کہیں تم اپنا منہ چھپا لو گے اور بچ جاؤ گے، ہو سکتا ہے تو اپنا بیس بدل کر بچ جاؤ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے بالکل نہیں بچ سکتے۔ اس دن یقین جانو وہ دن ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس دن کی ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے یہ دن اللہ نے دی، اور جس نے ان دنوں کا سودا کیا یقیناً اس نے بہت بیکار سودا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی حق پر جمنے، تقوی والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عدوان اور آثمین سے اللہ تبارک و تعالی بچنے کی بھی، اور ہر طرح کے شر اور فساد سے بچنے کی بھی، اور بچانے کی تدابیر کو اختیار کرنے کی بھی مکمل توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی تمام ناراضگی والے کاموں سے بھی اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا حی یا قیوم۔ اے رب، تیرے کمزور بندے، ایمانی کمزور بندے، اے رب اعمالی کمزور بندے تیرے سامنے بیٹھے ہیں تجھ سے معافی مانگنے کے لیے۔ اے رب، کچھ غیرت ایمانی، اے رب ایمان کی غیرت جاگی،
یقیناً جاگی کہ ہم بہت پیچھے ہیں اپنے خلوص میں، اپنے کام میں، اپنی ہمت اور اپنے کردار و اخلاق میں۔ اللہ ہماری کوتاہیوں کمیوں کو معاف فرما۔ اے کریم رب، حقیقت یہی ہے کہ ہم بہت سزاوار ہیں، معافی کے قابل نہیں ہیں اے رب، لیکن تیری کریم ذات ہمیشہ سے درگزر کرتی آئی ہے۔ تو نے ہی کہا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ کہ میں اکثر درگزر کر دیتا ہوں۔ اے اکثر درگزر کر دینے والے اللہ، ہماری اپنی کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں کو معاف فرما، ہمارے اس دین و اسلام میں ہم سے ہوئی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، یہ جو بگاڑ دکھا ہوا ہے یہ سب ہمارا اپنا ہی بگاڑ ہے اے رب، یہ ساری کمی ہماری اپنی ہی کمی ہے۔ اے کریم رب، تو ہماری اپنی کمیوں کو دور فرما، صلح کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اللہ استقامت کے ساتھ، دوام کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، اے رب کریم ہمت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، توانائی کے ساتھ، اے کریم رب اخلاقیات کے ساتھ، محسنات کے ساتھ، اے کریم رب ہر طریقے سے، احسن طریقے سے اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں بندگی پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر لاکھوں کروڑوں درود السلام ہوں، جنہوں نے خوبصورت زندگی ہمیں بخشی، خوبصورت ہمیں نام دیا، اے رب خوبصورت رشتہ عطا فرمایا، خوبصورت انسانیت کے سانچے میں ڈھلتے ہوئے محبوب امت میں امت کا تمغہ پانے کی توفیق ملی، اس رسول اکرم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل فرما۔ اللہ ان کی دی ہوئی تعبیر و دین، ان کی دی ہوئی فکروں کو اللہ پوری دنیا میں چلت فرت کے لیے قبول فرما۔ اللہ ہر طریقے سے ظالم اور تجھ سے بغاوت کرنے والا ظالم، تیرے نام سے بغاوت کرنے والا ظالم اللہ پوری دنیا میں کہیں بھی ہو، اللہ اس ظلم کو، ظالم کو ہر طریقے سے فنا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ حقیقت یہ ہے اے رب تیرا نام تو باقی ہی ہے اور باقی ہی رہے گا، تیرے نام سے ہی سب کچھ باقی ہے اور تیرے ان نام کے چہیتوں سے سب کچھ باقی ہے۔ اللہ اسلام یقیناً نہ فنا ہوا ہے نہ فنا ہوگا، اور جس دن ایک بھی اسلام کا چہیتا نہ رہا تو اس دنیا کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اے رب ہمارے اپنے وجود کو اے رب کریم ہر طریقے سے قدر والا بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو گھٹائیں آئی بھی ہیں اے رب وہ سب تیرے علم میں ہیں۔ اے کریم رب حقیقت یہی ہے، یہ سب انصاف ہی ہو رہا ہے، ہماری اپنی کرنی کے پھل ہی مل رہے ہیں، ہماری اپنی غفلت کے پھل مل رہے ہیں، ہماری اپنی سستی کے پھل مل رہے ہیں۔ یا الہ العالمین، لیکن تیرے ان بندوں نے جتنی کوشش کر پائی اے رب کی ہے، اے رب تیرے دین کو سیکھنے کے لیے بھی، تیرے گھروں کو آباد کرنے کے لیے بھی، تیرے رسول کے ان درسگاہوں کو آباد کرنے کے لیے بھی اے رب یہ تیرے بندے جتنی قربانی دے پائے ہیں اے اللہ دی ہے انہوں نے، اے اللہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج تیرے گھر ہر جگہ چمک رہے ہیں، تیرے رسول کی دی ہوئی درسگاہیں مدرسے ہر جگہ چمک رہے ہیں۔ جہالت کا دور تھا، علم و نمود نام و نشان تک نہ تھا، اللہ تیرے ان بندوں نے چاہا، محنت کی، دل میں تڑپ تھی، اللہ جہاں بھی تیرے نام کا عنوان آیا آگے بڑھ کر اے رب انہوں نے خرچ کیا ہے۔ اے اللہ اب وقت آیا، ظالم ہم سے یوں کہتا ہے جیسے تیرے نبیوں سے کہا کہ تمہارا رب کہاں ہے آخر، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آتا کیوں نہیں؟ یا الہی ظالم ہم سے چیلنج کر رہا ہے
اور ہم تجھ سے تعلق توڑے بیٹھے، تجھ سے رابطہ توڑے بیٹھے، ہم اپنے رب کو کہاں سے لا کر دکھائیں؟ ہم بہت دور ہیں تجھ سے، تو ہم سے ہمیشہ قریب رہا، اب بھی قریب ہے، لیکن ہماری اپنی نفسانیت، شیطانیت نے ہمیں تجھ سے بہت دور کر رکھا ہے۔ اللہ اس کمی، اس دوری کو جو ہم سے ہوئی، اے رب ہمیں معاف فرما۔ اللہ اس کمی، اس دوری کو ہم سے معاف فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں اپنے گھروں کو ڈھا کر شہید کر کے سزا نہ دے، یہ درد برداشت ہونے کے قابل نہیں ہے، یہ درد برداشت ہونے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ اللہ، گناہ ہمارا اور معصوم کچلے جائیں، معصوم مارے جائیں، معصوم شہید کیے جائیں، اے اللہ یہ سب درد برداشت سے باہر ہیں۔ اے کریم رب، اے کریم رب، ہمارے پاس بجز دعا کی کچھ نہیں ہے، تیرے سامنے گڑگڑانے بیٹھے ہیں، اپنی امت کی معافی تلافی کے لیے بیٹھے ہیں۔ اے رب امت کو معاف فرما، بیدار ہو جانے کی توفیق عطا فرما، بیدار ہو جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب تیرے دین پہ ڈاکہ ڈل رہا ہے، تیرے حبیب کے دیے ہوئے اے رب اس دین پر اللہ ہر طریقے سے تشدد ہو رہا ہے۔ اے کریم رب، اے کریم رب، ہم ہیں کہ تیرے گھر میں حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، فجر کی نماز میں اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اے کریم رب، اے کریم رب، ہماری اپنی کوتاہی ہمیں مکمل طور پر ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، یہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں۔ اللہ اب اس کی ہم سے آزمائش نہ کر، ہم اتنے آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ یا الہ العالمین، ہم آزمائش و امتحان تیری پکڑ اور تیرے غصے کے تحمل کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اے کریم رب پوری امت کو معاف فرما، اللہ اس ملک کو ٹوٹنے سے محفوظ فرما، اللہ اس ملک کو ٹوٹنے سے محفوظ فرما۔ اے کریم رب اس ملک کو اے رب تشدد اور تمام تر اے رب کریم ظالمین سے محفوظ فرما۔ اللہ اس ملک کو کئی مرتبہ توڑنے کی کوششیں ہوئی ہیں، اے رب تیرے ان بندوں ولیوں نے اپنی گردنوں کو کٹا کر اور فاسیوں کے فندوں پہ چڑھ کے اے رب اس کو پھر سے ہرا بھرا کیا تھا۔ اللہ پھر سے اے رب اس میں اللہ پھر سے وہی ہوائیں فضائیں قائم ہونے لگی ہیں۔ اے کریم رب تجھے ان تیرے سچے بندوں کا واسطہ، اللہ اس ملک کو امن و امان عطا فرما، اللہ امن و خیر عطا فرما، اللہ پورے عالم میں ظلم و تشدد کو ختم فرما، اہل غزہ اہل فلسطین کی بھرپور نصرت اور مدد عطا فرما۔ ہم چند لمحے کے لیے انہیں بھول جاتے ہیں، اللہ وہ بھولنے والا، وہ منظر بھولنے والا نہیں ہے، وہ ان کی قربانیاں بھولنے والے نہیں ہیں۔ اللہ بھرپور طریقے سے ان کی مجاہدین کی سب کی مدد عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرما۔ ہمارے علماء کابرین جو جیلوں میں پہنچے اللہ قربانیاں دے رہے، اللہ ان سب کی نصرت اور مدد عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہر طریقے سے ایمان پر دوام و استقامت عطا فرما۔ اللہ مبارک مہینہ رمضان آنے والا بالکل قریب ہے، اس کی برکتیں سعادتیں اس کی تیاریوں کی ہمیں توفیق مرحمت فرما۔ اللہ ہر طریقے سے آزمائشوں تمام تر اپنی پکڑ و غصے سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما۔ یا الہ العالمین اے رب جب تک زندہ رہیں اس ایمان پر ہی زندہ رہیں توفیق عطا فرما، ایمان کے سودے سے حفاظت فرما، جب بھی دنیا سے جائیں ایمان پر خاتمہ بالخیر، توحید و رسالت پر خاتمہ ہوئے توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین بڑے چھوٹے جو بھی دنیا سے گزرے جن کا ہم روپ لیے بیٹھے اے رب ان تمام تر کو ان کی قبروں میں انوارات داخل فرما۔
اللہ ان کی مغفرت کا بار بار ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین تمام تر دعاؤں مرادوں تمناؤں کو محض اپنے کرم سے اے رب کریم پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول مقبول فرما، آمین برحمتک یا